السلام علیکم اور صبح بخیر اور جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ اے ہماری خطاؤں کو معاف فرمانے والے مہربان رب، ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، تمام بیماریوں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اے رب العالمین۔ ہمارے بیماروں کو اس جمعۃ المبارک کے صدقے مکمل صحت یاب کر دے اور جو بے اولاد ہے ان کی گود نیک صالح زندگی صحت والی اولاد سے بھر دے، جو بے روزگار ہیں ان کے بہترین رزق کا بندوبست کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرنے کا اپنے غیب کے خزانوں سے بندوبست کر دے، بے گھروں کو گھر دے دے اور بچھڑے ہوئوں کو خیر اور خوشی کے ساتھ ملا دے مالک، محبتوں کے ساتھ۔ ہمیں کبھی برائی کرنے کی توفیق نہ دے، ہم اچھا ہی بولیں، اچھا ہی سوچیں، اچھا ہی کریں تیرے جمعۃ المبارک کے صدقے۔ آج جمعہ ہے اور سب لوگ سورہ کہف پڑھ لیجئے اور سورہ جمعہ اور سورہ یاسین، سورہ الف لام میم سجدہ، یہ حضور پاک جمعے کے دن پڑھتے تھے دن کے وقت، اور سورہ ملک تو شام کے وقت ہے نا، وہ تو پڑھنی ہے یہ سورۃ مزمل۔ اور آیت الکرسی کا ورد بہت زیادہ کریں عصر کی نماز کے بعد، اور کوئی خاص حاجت ہو تو یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا بغیر گنے عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک پڑھتے رہیں حتیٰ کہ اذان ہو جائے، فرض پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اپنے مقصد کی۔ انشاءاللہ ایک دو جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ آپ کا کام جو ہے اللہ پاک کر دیں گے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں سے جھلکتا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ رحمان کیا کوئی خاص ایک طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ پڑھیں تو وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گا، میں انشاءاللہ آج آپ کو بتاؤں گی۔ مجھے اللہ کی محبت پر بہت حیرانی اور خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بالکل معصوم بچے کی طرح پیار کرتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کو ماں پیار سے سمجھاتی ہے، اس طرح اللہ ہمیں ہر بات پر قرآن کے ذریعے سمجھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کبھی مکھی، مچھر، مکڑی، چونٹی کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، کبھی قلم اور زمانے کی قسم کھائی ہے تاکہ اس کا بندہ راہ راست پر آ جائے۔ جیسے ماں اپنے بچوں کو قصے سنا کر سبق دیتی ہے نا، اللہ بھی پرانی قوموں کے قصوں سے عبرت دلاتے ہیں، بار بار شیطان سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے جنت کی بشارت دیتے ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں۔ ہر چیز میں، ہر مثال میں اللہ کا پیار ہی پیار نظر آتا ہے۔ کبھی ہم نے ان مثالوں کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کی، قصوں سے عبرت حاصل کی، جنت کے لیے تیاری کی؟ کیا ہم نے دوزخ سے، شیطان سے بچنے کی کوشش کی؟ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کی کہ اللہ ہم سب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی محبت کا جواب محبت سے دیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ مومن جو ہے نا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ مومن کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مومن کو مایوسی زیب نہیں دیتی، کیونکہ ہماری تعلیم یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی نفس کو اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سورہ کیا کہتے ہیں بقرہ میں ہے نا
جو ہم آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں. آمن رسول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. مومن مایوسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. مومن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک گواہی دیتا ہے وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں. مومن مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. مومن مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ رب کائنات خود فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. مومن اللہ پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور فتح ان قریب ہوگی. جب یہ سب ہمیں قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے تو کیا ہمیں مایوس ہونا چاہیے اس کی رحمت سے؟ بالکل نہیں. ہم کیوں مایوس ہوں؟ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی آپ کو ہمیشہ ہر وقت اور ہر حال میں ایک جیسا میسر نہیں ہو سکتا. آپ نے دیکھا بندے کا کبھی موڈ اچھا ہے، کبھی نہیں، کبھی دھیان سے بات سن رہا ہے، کر رہا ہے، کبھی نہیں کر رہا، کبھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کا کیئر کر رہا ہے، کبھی لگتا ہے کہ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، اپنی شوخی میں ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کڑا گئی. یہ فیلنگز آتی ہے نا، ہمارے متعلق بھی لوگوں کو آتی ہوں گی، لوگوں کے متعلق بھی ہمیں آتی ہیں. بہت دفعہ تو آپ کو بالکل اپنے قریبی رشتوں میں آتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اس کا پھر ہم لوگوں کو دکھ بھی ہوتا ہے، اور پھر 1-2 دن بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایسے وہم ہی ہے. کیونکہ کبھی بندہ کسی اپنی سوچ میں، اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی کسی میں ہوتا ہے. 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر کیا آپ نے کبھی سوچا اللہ آپ کو لوگوں کے دلوں میں میری اتنی محبت ڈال دیتے ہیں. یا رب میں بہت گناہ گار ہوں، پر لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے ہیں. اللہ یہ آپ کی محبت کا پردہ ہے، آپ کی رحمت اور مغفرت کا پردہ ہے جو آپ نے میری ذات پر ڈال رکھا ہے، ورنہ میں کہاں، کچھ بھی نہیں ہوں. میں اللہ لوگوں کی یہ بڑھتی ہوئی محبتیں دیکھ کر میرے دل میں ایک امید، ایک سوال آتا ہے کہ شاید آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہوں. یا رب میں بہت حقیر ہوں، میں بہت حقیر ہوں. حدیث جبرائیل میں جو ذکر آیا ہے آپ کی اپنے بندے سے محبت کا، اور پھر اس محبت زمین و آسمان میں اتار دیے جانے کا، وہ مقام چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جب اس دنیا سے واپسی کا وقت آئے تو مجھے پکارا جائے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اب سفر واپسی ہے اس کی طرف، اور میں بے تابی سے منتظر ہوں اس کی ملاقات کی. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فرشتے بھی مجھ سے متعارف ہوں کہ جب میری روح آسمانوں پر اٹھائی جائے وہ مجھے جانتے ہوں آپ کے عبد کی حیثیت سے. وہ زمین جس میں دفنائی جاؤں، میری قبر مجھ سے کہے کہ تو اس زمین پر چلنے والوں میں مجھے بہت پیاری تھی، آج میرا حسن سلوک دیکھ لے. میں چاہتی ہوں آپ یوم حشر بھی مجھے ڈھانپ لیں جیسے دنیا میں ڈھانپ رکھا ہے. یا رب میں آپ سے صرف آپ کی اطاعت والی زندگی، آپ ہی اطاعت والی موت مانگتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو میرے اعمال، میری نیکیاں باقی رہ جائیں. میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں، جنت مانگتی ہوں، ایسے اعمال کی توفیق مانگتی ہوں جو مجھے آپ کی محبت، آپ کی جنت کی قریب کر دیں. یا رب اعمال کی قبولیت اور نیتوں کا اخلاص مانگتی ہوں. آپ مجھے ضائع ہونے سے، پھٹک جانے سے، پلٹ جانے سے بچا لیجئے یا رب العالمین. اور ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھے، نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں. ابھی ایام بیس کے روزے آ رہے ہیں، جو 3 روزے رکھتے ہیں، یعنی 13 رجب، 14 رجب، 15 رجب. یہ آئے گا 26، 27 اور 28. 26 تو کل گزر گئی، تو آج 27 ہے، کل 28 ہے. آپ یہ 2 روزے رکھیں، اس سے اگلا ملا لیں ساتھ، ان کا بے حد اجر اور بے حد ثواب ہے.
جو مجھے ملے حیات خضر، جو ملے حیات خضر مجھے، اور اس میں میں صرف ثنا کروں، تیرا شکر پھر بھی ادا نہ ہو، تیرا شکر کیسے ادا کروں، تیرے لطف کی کوئی حد نہیں، گنوں کس طرح کہ عدد نہیں کوئی تیرے سوا میرا، کسے یاد تیرے سوا کروں، تیرے در پہ خم رہے سر میرا، تیری رحمتوں پر گزر میرا، میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، میں کہا کروں تو سنا کرے، تو دیا کرے میں لیا کروں، مجھے خوشیوں کی کلا دے، مجھے روشنی سے نگاہ دے، کبھی پھول بن کے مہک اٹھوں، کبھی شمع بن کے جلا کروں، میں بہت ہی عاجز و بے نوا، تیرے آگے میری بساط کیا، کوئی بھول ہو تو معاف کر، مجھے بخش دے جو خطا کروں، میرے ایک دامن عمر میں ہے نہ جانے کتنی ندامتیں، میرا خاتمہ بھی بخیر ہو، یہی رات دن میں دعا کروں۔ الہی رب العالمین، آپ کی، میری، ہم سب کی اپنے رب العزت سے یہی دعا ہے نا، اور ہمیں اللہ سے کیا چاہیے؟ اللہ ہمیں دے، ہم اس سے لیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سے راضی ہو، ہمیں نیکی کی توفیق عطا کرے، ہم کریں، لوگوں کے حق جو ہیں ادا کریں، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی سمجھ دے۔ تو چلو اب 2-4 منٹ کا جو ہے نا سورہ رحمان کا، پہلے میرا خیال ہے کہ میں یہ بتا چکی ہوں لیکن شاید میں نہ بتایا ہوں۔ سورہ رحمان جو ہے نا، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ 31 بار آیا ہے، یعنی 31 ٹائم، 31 بار۔ اگر آپ یہاں رک کے پڑھیں نا، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اسی طرح سمجھ کے 10 دفعہ ہر جگہ رک کے، تو آپ سے یہ 310 دفعہ پڑھا جائے گا۔ آپ یقین کریں کہ اس کا ایسے آپ کے لیے آپ کی حاجت روائی ہوگی کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت علی کا قول آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے کہا حیرت ہے، لوگ پریشان ہیں کہ ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی، لوگ کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہو رہا، جبکہ تالے کی کنجی یعنی لاک کی جو چابی ہے، کی ہے، تو تالے کی کنجی ان کے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ پڑھیں اور کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں اور اللہ پاک سے اپنی حاجتیں لیتے جائیں، قبول کراتے جائیں، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے خود بھی پڑھ کے دیکھا ہوا ہے، پھر کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے، کبھی کبھی لگاتار پڑھا جاتا ہے، ہر روز بھی پڑھا جاتا ہے، پھر کبھی صرف سورۃ رحمان پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر نہیں بھی پڑھتے، کبھی جب ایک دن چھٹ جاتا ہے تو پھر کئی دن چھٹا رہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ یہ کہیں لگاتار نہ ہو جائے، اور پھر کہیں کام ہو، آپ کا بزنس ہے، کوئی اور زمین کا کوئی کام ہے، آپ وہاں شروع کرنا چاہتے ہو، تو اگر آپ اس جگہ پر 9 دفعہ سورہ رحمان پڑھیں نا، 9 دفعہ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام جو ہے نا وہ بہت جلدی ہو جائے گا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ میری یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، اگر مریض کو یہ پڑھ کے دیا جائے تو بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دن درود شریف بہت پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں درود شریف، کیونکہ درود جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ، جز اللہ ان محمد ما هو اہلہ، اس کو بھی آپ بہت پڑھیں، کیونکہ اس کا جو ہے نا ثواب لکھتے لکھتے فرشتے جو ہے وہ مشقت میں پڑ جاتے ہیں، اور حضور پاک کو بہت پسند ہے کہ کوئی ان کے اوپر یہ والا درود جو ہے نا یہ پڑھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی ہے کہ اس درود پاک کو پڑھا کرے، ہر روز پڑھے، اور جمعے کے دن تو خاص کر بے حد بے حساب پڑھے۔ اللہ پاک آپ کی دعاؤں میں دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اور آپ کی دعاؤں میں اثر پیدا کرے،
اور اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، سب کو، سننے والے نہ سننے والے، میرے رب کے تو سارے ہی بندے ہیں نا، بن مانگے عطا کرے برکت والی روزی، عزت والی روزی، صحت والی روزی، چین و سکون والی روزی، ایمان والی روزی بڑا کرے بہت زیادہ۔ اللہ تعالی ہمیں بس توفیق دے۔ یہ آپ یاد رکھیں، درود شریف کی آج کثرت کریں، اور یہ بھی یاد ہوگا نا، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد 11 دفعہ بسم اللہ سمیت سورۃ فاتحہ، 11 دفعہ بسم اللہ سمیت سورۃ کوثر، اور 11 دفعہ بسم اللہ سمیت قل هو اللہ احد۔ اگلے ایک ہفتے کی روزی روٹی کا بندوبست کی فکر آپ کی ختم اور اللہ کی شروع۔ میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں، پورا ہفتہ میں یاد کرتی ہوں کہ جمعے کے دن مغرب کے بعد اللہ میاں مجھے بھول نہ جائے، کہیں شیطان مجھے کسی اور بہکاوے میں نہ ڈال دے، تو آپ لوگ یاد رکھنا۔ تو آج آپ مجھے اجازت دیجیے، ایک دو دن میں کچھ بھی نہیں سینڈ کر سکی، دراصل میرے گھر میں شادی چل رہی ہے ہماری بچی کی، تو مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ تو آج بھی میں نے کہا ابھی گیسٹ سارے اٹھے نہیں ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو گئے ہیں، تو فٹافٹ کچھ تو ریکارڈ کرو۔ اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھے ہمارے لیے بھی کہ شادی بہت مبارک ہو، اللہ اس بچی کو اپنے گھر میں بہت خوش رکھے اور کامیاب زندگی ہو، یہ بھی ان کی جا کے عزت کرے اور وہ بھی اس سے محبت کرے، کیونکہ تالی تو صرف 2 ہی ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں۔ اور اللہ پاک آسانی، عزت، صحت سے سب کچھ ہو جائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔